الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود البتہ تحقیق آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والا یہود اور مشرکین کو پائیں گے۔ آمنت باللہ و بآیاتی۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کا سخت ترین دشمن اسلام ہونا بیان فرمایا ہے کہ یہود اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں۔ جب حجاز کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر کے اٹھے تو یہود ابتدائی سے اس طاق میں تھے کہ جس طرح نصارہ کے دین کو بگاڑا، اسی طرح مسلمانوں کے دین کو بھی بگاڑیں اور ان میں تفرقہ ڈالیں۔ مگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو موقع نہ مل سکا، اس لیے کہ ان دونوں خلافتوں میں ادنا سے ادنا بات کے اوپر بھی سخت داروگیر ہوتی تھی۔ اس لیے ذرہ برابر بھی رعایت نہیں دی جاتی تھی ایسے لوگوں کو کہ جو فتنہ فساد پھیلائیں۔ عزیمت پر پورا عمل ہوتا تھا اور ادنا سے ادنا معمولی سے معمولی بات پر پوری توجہ مبذول رہتی تھی۔ اس لیے کسی دشمن کو فتنہ انگیزی کا موقع نہ مل سکا۔
جب امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو ان کے عہد خلافت میں اسلامی مملکت کے حدود وہم و گمان سے بھی زیادہ وسیع ہو گئے اور مراکش تک اسلامی حکومت کی حدود جو ہیں وہ پھیل گئیں۔ بے شمار فتوحات ہوئیں اور ان فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر مال اور دولت کی بہتات ہو گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ادنا سے ادنا فقیر بھی غنی اور مالدار ہو گئے، اور فرمایا کہ روزانہ یہ اعلانات ہوا کرتے تھے مال غنیمت کے تقسیم کے۔ جب مال اور دولت انسان کے پاس آ جاتا ہے تو آدمی تعیش کے اندر، دنیا کی حیرت اور طمع کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا مالدار کو جتنے بھی مال ملے اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، بلکہ حل میں مزید کی فکر میں رہتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اشداء علی الکفار ہیں، تو ان پر اس صفت کا غلبہ تھا، اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحماء بینہم کی شان کا غلبہ تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شان حیا کا اس درجہ غلبہ تھا کہ اللہ کے فرشتے بھی ان کی حیا سے شرماتے تھے۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ داروگیر، وہ سختی نہیں رہی جو کہ پہلے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ فتوحات کا درجہ بھی وسیع ہو گیا۔ تو جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے وہ نئے نئے مسلمان تھے، ان کے اندر وہ قوت ایمانی نہیں تھی جو کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر تھی۔ تو اس لیے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سختی نہیں فرماتے تھے اور رخصت پر عمل زیادہ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے یہود کو اور دشمنان اسلام کو موقع مل گیا کہ اب اس کے اندر جو ہے ہم فتنہ برپا کریں۔ عبداللہ بن سبا جو پہلے یہودی تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان ہوا، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اس نے اسلام کے خلاف اپنی مکاری شروع کر دی، اپنی تاریخ کا آغاز شروع کر دیا۔ یہ یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا بڑا ذہین اور مکار یہودی تھا، اور یوں کہ یہودیوں کے مذہبی وقار کو اسلام سے زیادہ نقصان پہنچا تھا، اس لیے وہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی کو پرانی دشمنی نکالنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ یہودی رہ کر کے اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے ایک منافقانہ چال چلی اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام کے خلاف اس نے سازش شروع کر دی۔
اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے وہ سب سے پہلے صنعاء سے مدینہ آیا۔ یہاں اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ مسلمانوں کے اندرونی معاملات اور ان میں پیدا ہونے والی کمزوریوں کا جائزہ لیا۔ پھر وہاں سے بصرہ پہنچا اور ایک بدکردار شخص حکیم بن جملہ کے مکان کے اوپر اس نے قیام کیا، اور وہاں پر اس نے مسلمانوں کے خلاف افتراق اور انتشار کا بیج بونا شروع کیا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی ایسے افکار اور عقائد لے کر کے آیا جس کو اس نے خود سے گھڑا تھا، اور بدباطن یہودیت سے اخذ کیا، اور پھر اسلامی معاشرے میں اپنی مقصد براری کے لیے اس نے اس کو ترویج دینا شروع کیا، اس کی تشہیر شروع کی، اور اسلامی وحدت کو، اسلامی معاشرے کو پارا پارا کرنا شروع کیا۔ فتنے کی آگ بھڑکانا، مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف اور انتشار کا بیج بونا، اور امت کو مختلف فرقوں اور پارٹیوں کے اندر تقسیم کرنا، یہ اس کی ساری کوشش کا اور اس کی ساری محنت کا خلاصہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے لوگوں کے سامنے یہ کہنا شروع کیا کہ تعجب ہے کہ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دنیا میں لوٹ کر کے آئیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رجعت کی تکذیب کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب قیامت کے اندر دنیا کے اندر آنے کی تکذیب کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی بنسبت رجعت کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ واپس دنیا کے اندر پلٹ کر کے آئیں۔ اسی طرح اس نے دوسرے فاسد قیاس کا سہارا لیا اور کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت ثابت ہے، کہا کہ ہزارہا انبیاء گزرے ہیں اور ہر نبی نے اپنا ایک وصی چھوڑا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ اسی طرح اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الاوصیاء ہیں۔ جب اس نے اپنے پیروکاروں کے ذہنوں کے اندر ان باتوں کو بٹھا دیا تو وہ اپنے منصوبہ اور مقصد کی طرف آگے بڑھا، اور اس کا مقصد تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرنا۔ اس نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ بھلا بتاؤ اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو نافذ نہ ہونے دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کی کرسی پر کود کر کے بیٹھ جائے، خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ پھر یہ کہنا شروع کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر حق کے خلافت انہوں نے لے لی ہے، خلافت ان کا حق نہیں تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی موجود ہیں، لہٰذا تم اس سلسلے میں اٹھو اور لوگوں کو حرکت کے اندر لاؤ، اور جو تمہارے امراء ہیں، جو تمہارے افسران ہیں، جو تمہارے گورنر ہیں، ان کے اوپر طعن و تنقید شروع کر دو، اور امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو ظاہر کرو، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو اور انہیں اس کی دعوت دو۔ عبداللہ ابن سبا نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے داعیان کو پوری خلافت کے اندر پھیلا دیا، اور صوبوں کے اندر مختلف حضرات سے، مختلف لوگوں سے خط و کتابت شروع کی، جن کے دل و دماغ کو اپنے زہر سے اس نے بھرنا شروع کیا، اور ایک خاموش دعوت جو ہے اس نے شروع کر دی، اور اس کو امر بالمعروف کا اور نہی عن منکر کا
نام دیا گیا۔ جب والی بصرہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن سبا کی اس خفیہ تاریخ کا علم ہوا تو انہوں نے تحقیق کے بعد عبداللہ ابن سبا کو شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ وہاں سے کوفہ پہنچا اور اپنے باطل نظریات کی تبلیغ کر کے بہت سارے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ جو والی کوفہ تھے، کوفہ کے جو گورنر تھے سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو ان سازشوں کا علم ہوا تو انہوں نے اسے شہر بدر کر دیا اور وہاں سے یہ دمشق چلا گیا۔ دمشق کے اندر اس نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی تحریک کا کام شروع کیا، لیکن اس کی شرارت وہاں پر جلد ہی واضح ہو گئی اور امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شام سے باہر نکال دیا اور شام کا علاقہ اس کے خرافات سے بچ گیا۔ اب یہاں سے یہ عبداللہ ابن سبا شام سے مصر پہنچا اور مصر میں پہنچ کر کے اس نے اپنی گمراہ کن تحریک کے لیے سازگار ماحول بنایا اور مصر کا ماحول اس کے لیے سازگار ثابت ہوا۔ مصر میں پہلے ہی سے محمد بن ابی بکر اور محمد بن خزیفہ جیسے اکابر حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والی مصر ابن سرخ کی مخالفت پر کمر بستہ تھے، اور مصری عوام کا ایک گروہ بھی مصری انتظامیہ سے ناراض تھا۔ تو ابن سبا نے مصر میں قدم جما کر کے اپنی باطل تحریک کو خوب فروغ دیا اور خفیہ جنگ کے لیے اس نے ماہر فوجوں کی تربیت شروع کر دی اور پھر تربیت یافتہ افراد کو مختلف شہروں میں بھیج کر کے انقلاب کی فضا ہموار کرنے لگا اور ساتھ ہی کوفہ اور بصرہ سے بھی برابر رابطہ رکھا۔ اس نے سادہ لو مسلمانوں میں گورنروں اور امیروں کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نفرت اور عداوت کے جذبات پیدا کر دیے، اور بعض مخلص مسلمان بھی اس کی اس تاریخ کے اندر آ کر کے غلط فہمیوں کا شکار ہو کر کے وہ بھی اس سبائی فرقے کے اندر شامل ہو گئے۔ اس طرح ایک بہت بڑی طاقت عبداللہ ابن سبا نے اپنے لیے بنا لی، اور اب انہوں نے ممالک اسلامیہ کے گورنروں کی غلط شکایتیں اور جھوٹے الزامات لکھوا کر کے مدینہ منورہ دربار خلافت میں بھیجنا شروع کر دیا۔ ابن سبا اور اس کے ساتھیوں کی یہ کوششیں مسلسل 6 سال تک جاری رہی۔ انہوں نے اپنے شیطانی کام کا آغاز ہجری 30 میں کیا اور ہجری 35 کے اخیر میں خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے، اور پھر ان کی فساد انگیزی یہاں پر بھی نہیں رکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری خلافت کے اندر جاری رہی۔ اسی طریقے سے انہوں نے فساد کا بازار گرم کیے رکھا۔ ہجری 33 میں ایک دن سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عام مجلس میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے پاس کچھ لوگ موجود تھے، آپس میں گفتگو چل رہی تھی، تو بعض سبائی وہاں پر موجود تھے مجلس کے اندر، وہ اس مجلس میں پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے آ کر کے فتنے کی آگ بھڑکانا چاہی۔ سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے شخص کے درمیان میں گفتگو چل رہی تھی، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، تو ان سبائی اور خارجیوں کے جو افراد وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اسی مجلس کے اندر
خنیس اسدی کی پٹائی شروع کر دی۔ جب اس کا باپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو اس کو بھی مارا پیٹا، یہاں تک کہ باپ بیٹے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ اس خبر کو سن کر کے بنو اسد قبیلہ کے لوگ بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھے، اور قریب تھا کہ دونوں فریقین میں جنگ چھڑ جائے، لیکن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کو کنٹرول کیا۔ جب مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حادثہ کی اطلاع ملی تو آپ نے سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس معاملے کو حکمت کے ساتھ نمٹانے کی کوشش کریں اور فسادیوں کا ناطقہ بند کر دیں۔ یہ فسادی اور یہ خارجی جب اپنے گھروں کو لوٹے تو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل کوفہ اور ان کے شرفاء کے خلاف افتراء اور افواہیں پھیلانی شروع کر دی۔ کوفہ والے جب ان لوگوں سے تنگ آ گئے تو انہوں نے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ ان کو سزا دی جائے۔ تو حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے، اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ امیر المومنین کو لکھیں کہ وہ انہیں سزا دیں۔ اس لیے کوفہ کے جو مہذب اور شریف اور صالحین اور نیک لوگ تھے، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان فسادیوں کے بارے میں لکھا اور ان سے مطالبہ کیا کہ ان کو یہاں سے باہر نکالا جائے، کیونکہ یہ یہاں پر فساد مچا رہے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں اور یہاں کے ماحول کو پراگندہ کر رہے ہیں۔ جب امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا تو انہوں نے سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ان کو جلاوطن کر دو۔ یہ کل 13 افراد تھے۔ سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق شام کی طرف حضرت معاویہ کے پاس بھیج دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان لوگوں کے متعلق ایک خط تحریر کر دیا کہ کوفہ والے کچھ لوگوں کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں جنہوں نے وہاں پر فتنہ برپا کیا ہوا تھا، لہٰذا تم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، ان کو ادب سکھلاؤ اور خوف دلاؤ۔ یہ لوگ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام پہنچے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک کنیسہ کے اندر رکھا جس کا نام کنیسہ مریم تھا۔ کوفہ کے اندر ان لوگوں کو جو کچھ ملتا تھا یہاں پر بھی ان کو ملنے لگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح شام کھانا ان کے ساتھ کھاتے رہے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حل ہونے والے مشکل امور کو سلجھانے والے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصیح و بلیغ بھی تھے اور انتہائی حلیم اور بردبار بھی تھے، صبر کے مالک تھے، ذکاوت، ہوشیاری، چالاکی، سیاسی بصیرت یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی جس سے وہ فتنوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو اسے اپنے باپ ابن ابی سفیان کے حوالے کر دیتے تاکہ وہ اس کو حل کریں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو وہاں پر مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی۔ پہلے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان کا احترام کیا، ان کے ساتھ مل کر کے بیٹھے، ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور جب اجنبیت دور ہو گئی، تکلف ختم ہو گیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے عرب کی صورتحال رکھی کہ کس طرح سے وہ اسلام کی بدولت ایک امت قرار پائے
جو ایک امام کے تابع ہیں، کس طرح وہ لوگ لاقانونیت، خونریزی اور بدبودار قبائلی عصبیت کو ترک کر کے اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ میں کہ تمہارے ائمہ آج تک تمہارے لیے ڈھال ہیں، لہذا تم اپنے ڈھال سے اختلاف نہ کرو۔ تمہارے ائمہ آج تمہارے لیے ظلم پر صبر کرتے ہیں اور تم سے مشقت برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یا تو تم اپنی حرکت سے باز آؤ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برابر سمجھاتے رہے، ان کی ذہن سازی کرتے رہے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، اور ایک مرتبہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمجھا رہے تھے اور سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ پکڑتا ہے اور سزائیں دیتا ہے، مجھے تم پر خطرہ ہے کہ تم شیطان کی اتباع میں لگ جاؤ، یہاں تک کہ شیطان کی اتباع اور رحمان کی معصیت تم کو اللہ کے عذاب میں ڈال دے اور آخرت میں دائمی ذلت اور ناکامی حاصل ہو۔ اس پر وہ لوگ آپ کے اوپر کود پڑے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی اور سر کو پکڑ لیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھہرو، یہ کوفہ کی سرزمین نہیں ہے، اگر شامیوں نے تمہاری اس حرکت کو دیکھ لیا تو میں ان کے سامنے ہوتے ہوئے بھی تمہیں قتل کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اللہ کی قسم، تمہاری حرکت ایک دوسرے سے مشابہ ہے۔ پھر وہاں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور چلے گئے۔ یہ ان کی آخری کوشش تھی جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری طاقت لگائی اور اپنے حلم و بردباری سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط تحریر کیا، اور اس خط کے اندر انہوں نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عثمان امیر المؤمنین کے نام معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے حمد و صلات کے بعد امیر المؤمنین، آپ نے میرے پاس ایسے لوگوں کو بھیجا ہے جو شیطانوں کی زبان اور ان کی املا سے بات کرتے ہیں۔ یہ لوگوں پر اپنے ظام کے مطابق قرآن کے راستے سے داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور سب لوگ ان کے عزائم سے واقف نہیں۔ یہ امت میں افتراق ڈالنا چاہتے ہیں اور فتنہ کو قریب کر رہے ہیں۔ اسلام ان پر گراں گزر رہا ہے، شیطان کا جادو ان کے دلوں میں گھر کر چکا ہے، اور کوفہ کے جو لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے ان میں بہت سے لوگوں کو برباد کر چکے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ شام والوں کے درمیان سکونت پذیر رہے تو انہیں بھی اپنے جادو اور فسق و فجور سے برباد کر دیں گے، لہٰذا آپ انہیں ان کے شہر کی طرف واپس لوٹا دیں۔ ان کا گھر ان کے شہری میں رہے جہاں ان کا نفاق طلوع ہوا ہے۔ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور ان لوگوں کو اپنے پاس بلانے کا حکم دیا۔ جب یہ لوگ واپس کوفہ پہنچ گئے تو ان کی زبانیں اور بھی بے لگام ہو گئیں۔ سعید نے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شکایت کرتے ہوئے تحریر بھیجی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں لکھا کہ ان لوگوں کو حمص میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے پاس بھیج دو جو حمص کے امیر تھے۔ یہ حضرات جب عبد الرحمن بن خالد کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں اپنے پاس طلب کیا اور ان سے سخت لہجے کے اندر گفتگو کی، اور گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اے شیطان کی اعلی کارو، تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں ہے۔ شیطان ناکام محور کی طرف لوٹ گیا ہے اور تم اب تک باطل میں پھرتے رہے ہو۔ اللہ عبد الرحمن کو ناکام کرے اگر وہ تمہیں ادب نہ سکھا سکے اور تمہیں ذلیل نہ کر سکے۔ لوگوں، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، عرب ہو یا عجم ہو، تم مجھ سے ویسی باتیں نہ کرنا جیسی تم نے سعید سے کی اور جیسی تم نے معاویہ سے کی۔
میں خالد ابن ولید کا بیٹا ہوں، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کو مسائل اور مشکلات نے عادی بنا دیا تھا، اور میں ارتداد کی تاریخ کو مٹانے والے کا بیٹا ہوں، اللہ کی قسم میں تمہیں ذلیل کر کے چھوڑ دوں گا۔ عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے تک انہیں اپنے پاس رکھا، اور یہ وہاں پر سہ میں رہے، اور کوفہ اور شام کے اندر جو ان کی پھرتیاں تھیں یہ پھرتیاں وہاں پر نہ دکھا سکے۔ عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلوب ان کے لیے مفید ثابت ہوا۔ ان لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، آپ ہم سے درگزر کیجیے، اللہ آپ سے درگزر کرے، آپ ہمیں معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کرے۔ ہجری 34 میں عبداللہ بن سبا یہودی نے اپنا منصوبہ مکمل کر لیا اور سازش کا خاکہ تیار کر لیا، اور خلیفہ اور گورنروں کے خلاف خروج کو اپنی صبائی جماعت کے ساتھ اس نے مرتب کر لیا، اور ابن سبا نے سازشی مرکز مصر سے بصرہ، کوفہ، مدینہ میں اپنی پارٹی کے کارندوں کے ساتھ رابطہ کیا، اور ان کے ساتھ خروج کی ساری تفصیلات جو ہے وہ طے کیں۔ دیگر شہروں کے اندر خط و کتابت ہوئی۔